محبت عطا کی۔ آمین۔ اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنے والے، اللہ کی راہ میں کام کرنے والے اور اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کا کام کرنے والوں کی کمی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ گنہگار کو منتخب کیا، آپ کے خدمت کرنے کے لیے آپ کا خادم بنایا، اور اس خدمت گزار اس خادم نے زندگی کے ہر شعبہ حیات میں آپ کی خدمت کی، آپ کے لیے کام کیا، آپ کے دکھ میں، آپ کے درد میں اپنے آپ کو شامل کرنے کی ٹوٹی پھوٹی ایک چھوٹی موٹی کوشش ہر وقت کرتا رہا۔ بنیادی سہولتیں، آپ کے بستیوں میں ترقیاتی سرگرمیاں آپ کے سامنے ہیں۔ آپ کے اتحاد، آپ کے اعتماد، آپ کے دعاؤں سے انتخابات میں کامیاب ہونے کے بعد آپ کا نمائندہ بن کر ایوان اسمبلی میں آپ کے حق کے لیے جدوجہد کی، آپ کی ترجمانی کی، آپ کے مسائل کے لیے، آپ کے حقوق کے لیے بغیر کسی ڈر و خوف کے، بلا جھجک کے اقتدار کے ایوانوں پر اپنی آواز کو بلند کی، اور آپ کے مسائل کو نہ صرف پیش کیا بلکہ ان مسائل کا حل کیا، چاہے وہ اسکالرشپ ہو، ایم ٹی ایف ہو، آر ٹی ایف ہو، اوورسیز اسکالرشپ ہو، پوسٹ میٹرک ہو، پری میٹرک ہو، ہم نے کام کیا، اور 9 برس میں قریب 27 لاکھ بچوں کو تعلیم کے میدان میں گورنمنٹ کے ذریعے ایم ٹی ایف، آر ٹی ایف، پری میٹرک، پوسٹ میٹرک یا پھر سی ایم اوورسیز یا پھر ٹمریز، جہاں پہ 1,60,000 بچے زیر تعلیم ہیں، قریب 60,000 بچے وہاں سے کامیاب ہو کر نکلے، اور مجلس کی ہی نمائندگی کہ 204 ٹمریز کے سکولز کو 204 جونیئر کالجز میں بھی کنورٹ کیا گیا، اور آنے والے کل میں ہمارا ارادہ ہے، ہماری کوشش رہے گی کہ یہ سارے 204 سکولز و جونیئر کالجز کو ڈگری کالج میں بھی کنورٹ کریں، پہلی جماعت سے لے کر گریجویٹ بنے جب تک رہنے کا، کھانے کا، تعلیم کا، کتابوں کا سب خرچہ حکومت برداشت کرے گی۔ یہ ایک کام ہم نے تعلیمی میدان میں کہوں گا کہ میری سیاسی زندگی کا ایک غیر معمولی اگر کچھ کام ہے، کارنامہ ہے، تو وہ تعلیم کے میدان میں ہے۔ 27 لاکھ اسٹوڈنٹس مستفید ہوئے 9 برس میں حکومت کی طرف سے، تو یہ اپنے آپ میں خود ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں اب تک قریب 2,76,000 کتنے 2,76,000 مسلم بچیوں کی شادی مبارک میں شادیاں ہوئی، اور ان کو بھی 1 لاکھ چلر، یہ آغاز جب ہوا تھا تو 50,000، آج میں 70,000 چلر، پھر 1 لاکھ ہوا، اور اس میں سے آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ پوری ریاست میں قریب 2.5 لاکھ بچیوں کی شادیاں ہوئی، تو اس میں سب سے زیادہ 34,000 مسلم غریب لڑکیوں کی شادیاں ہوئی، تو وہ حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے بتانا یہ چاہتا ہوں، آپ کی یاد 20-25 برس پہلے لے جانا چاہتا ہوں کہ اکبر الدین اویسی نے اپنے انتخابات میں آنے پر عوام سے وعدہ کیا تھا کہ میں معصوم نونہالوں کے انگلیوں میں قلم تھماؤں گا تو ان کے کاندھے پر بستوں کا، کتابوں کا بوجھ ڈالوں گا۔ ماشاءاللہ۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ نہ صرف میں نے اپنی ذات سے کیا، ہر سال
اپنے جیب سے شادیوں کا انتظام کرواتا تھا، ملکہ فرنیچر پہ کارڈ دینا، سامان دینا، کئی بچیوں کی شادیاں ہوئی. یہ کام میں نے کیا اور آپ کی ووٹ سے منتخب ہونے کے بعد حکومت سے بھی یہ کام کروانے کے لیے. اس کے بعد بھی لوگ ہم پر الزام لگاتے ہیں، لیکن ہم نے الزاموں کی پرواہ نہیں کی. ہم نے آپ کے ووٹ کے ذریعے وعدہ کیا تھا. کیا یہ اپنے آپ میں کارنامہ نہیں کہ بتاؤ ایک انسان اپنے عزیزوں، اپنے رشتہ داروں کے بچوں کو پڑھانے کی ذمہ داری نہیں اٹھاتا، لیکن آپ کا یہ خادم، آپ کا یہ خدمت گزار 15,000 بچوں کو مفت تعلیم کا انتظام کروا رہا. جو کام کر رہے ہیں اپنے لیے نہیں بلکہ لگاؤ کہ کیا کام ہو رہا ہے اس حلقے میں، کوئی معمولی کام نہیں. ارے آج اکبر الدین اویسی نے اپنے حلقے میں تعلیم کا اہتمام کیا، تو میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ تعلیمی بیداری کی ایک مہم کو ہم نے چھیڑا اور تعلیم کے ذریعے جہالت کے خاتمے کی کوشش ہم نے. یہاں سلیم بیگ صاحب ہے میرے بازو میں. ہم جب جمال کالونی کا اسکول شروع کرے تھے تو ہم اعلان کرتے تھے مساجدوں سے کہ فری داخلہ لے لو، تو کوئی آنا نہیں چاہتا تھا. 5-6 برس تک مساجد سے اعلان، پیمفلیٹ، ہینڈ بل دیتے تھے، آؤ بچوں کو پڑھاؤ، تو کوئی پڑھانا نہیں چاہتا تھا. ہمارے معصوم بچے کوئی گیراج میں کام کرتے تھے، کوئی ہوٹل میں کام کرتا تھا، کوئی چڑیاں بنانے میں، کوئی اس میں. ارے ہم نے ان بچوں کو جو کبھی خواب بھی نہیں دیکھتے تھے کہ پڑھ سکیں گے، ہم نے ان کو ایک عالیشان اسکول میں ان کو داخلہ دیا. تو یہ کام ہم کر رہے ہیں. اور پھر آج ایک اسکول نہیں، نشیمن نگر میں اسکول، پھر اس کے بعد جمال کالونی میں اسکول، حافظ بابا نگر میں 2 اسکول، پھر نرخی پھول باغ میں ایک اسکول، سلالہ میں ایک اسکول، امبر پیٹ میں ایک اسکول، پھر اس کے بعد میں KG to PG بلہ گوڑے کا کیمپس. کوئی آ کر دیکھ لے اسکولوں میں اور دیکھ کر یہ بول لے کہ یہ غریبوں کا اسکول ہے تو سیاسی زندگی چھوڑ کر ترک کر کے جنگل کا رخ کر لوں گا. غریبوں کے اسکول کو ایسا بنایا کہ کوئی رئیس کا بچہ بھی ہمارے اسکول میں پڑھنے کی حسرت لے کر آگے بڑھے گا.